शौक से आओ कह देता हूँ रोजे हशर तक बैठ सकोगे? रोजे हशर तक बैठ सकोगे? कहते कहते देर लगे। मेरी कहानी सुनना चाहो शौक से आओ कह देता हूँ रोजे हशर तक बैठ सकोगे? कहते कहते देर लगेगी। क्या बात। आजादी का मातम छोड़ो, आखिरी शेर है जी। इरशाद। आजादी का मातम छोड़ो कैद को किस्मत बन जाने दो। आजादी का मातम छोड़ो कैद को किस्मत बन जाने दो। अपने साथ कफस को लेकर राहबर उड़ते देर लगेगी। अपने साथ कफस को लेकर राहबर उड़ते देर लगेगी। दिल पर जो कुछ बीत गई है सहते सहते देर लगेगी। आते आते सब्र आएगा होश संभलते देर लगेगी। ये थे हमारे मेहमान मेज़बान शायर जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद यूसुफ साहब, और इनके कलाम ने जहन में बहुत सारी कंदीलें रोशन कर दी हैं। और इनकी एक बात ने तो मुझे नदीम याद दिला दिए कि अगर घना हो अंधेरा अगर हो दूर सवेरा, ये है असूल मेरा दिल के दीप जलाओ। और इन्होंने दिल के दीप जिनके लिए जलाए हैं, अब मैं उन्हें बुलाने वाला हूँ। और ये वो शख्सियत हैं जिनको पसे पर्दा चिलमन देखकर उन्होंने पहले अशार कहे थे, और आज की गज़ल भी गालबन उन्हीं के नाम है और जान भी गालबन उन्हीं को करार देते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये ज़रूर कह दूंगा कि जनाब गैर ने तुझको जान कहा, जानते हो कि क्या कहा, यानी कि बेवफा कहा, जान का एतबार क्या। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये परदेसियों की बातों पर ना जाएं, बल्कि हमारे ही हल्का असर में रहें। इसलिए अब मैं दावत दे रहा हूं जनाब डॉक्टर रजा हुसैन साहब को। जनाब डॉक्टर रजा। शुक्रिया। जी हाँ, आपकी मोहब्बत है साहब। सदर मोहतरम सामईन गिरामी, आप सभी चोटी के शोराए कराम की मौजूदगी में मुझ जैसा कतई गैर शायर ज़र्रा बेहकीकत जसारत शायरी कर बैठे, ये मसला कुछ बड़ा गंभीर सा लगता है, बड़ा कठिन सा लगता है मुझे। लेकिन फिर भी आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं पेश करना चाहूँगा मेरे ख्वाबों के परिस्तां की हसीन शहजादी। वाह, शुक्रिया। अर्ज करता हूँ, इजाजत है? शुक्रिया। अर्ज है कि मेरे ख्वाबों के परिस्तां की हसीन शहजादी कल अचानक मेरी खिलवत में चली आई थी। सिमटी सिमटी सी लजाई सी हया की तस्वीर। सिमटी सिमटी सी लजाई सी हया की तस्वीर, पैकरे हुस्न मुजस्सिम व वफा की तस्वीर, पैकरे हुस्न मुजस्सिम और जामाए नूर में मलबूस वो कज़ा की तस्वीर। सच तो ये है कि मेरे ख्वाब की ताबीर है वो, मैंने दिल में जो सजाई थी वो तस्वीर है वो। शुक्रिया। उसका चेहरा के दमकता हुआ जैसे महताब, और जैसे गुलशन में महकता हुआ रंगीन गुलाब, और जैसे कुरान की आयात से भरपूर किताब। चेहरे का नूर इतनी मुनज़्ज़ाह कि मरियम की निशानी जैसे, और खूबरू ऐसी जुलैखा की जवानी जैसे। क्या बात। शुक्रिया। मुझे सामईन गिरामी, अचानक मुझे एहसास हो गया कि हमारे दरमियान आज
ایک مرزا یوسف بھی تشریف فرما ہیں، یعنی حضرت یوسف. تو جناب یوسف، میں یہ اپنی زلیخا کا ذکر کر رہا تھا، آپ کی زلیخا کا نہیں. غور فرمائیے، سمجھ آئیں گے آپ. اس کا چہرہ کہ دمکتا ہوا جیسے ماہتاب، اور جیسے گلشن میں مہکتا ہوا رنگین گلاب، اور جیسے قرآن کی آیات سے بھرپور کتاب، اتنی منزہ کہ مریم کی نشانی جیسے، اور خوبرو ایسی زلیخا کی جوانی جیسے. اس کے شانے پہ چمکتا وہ سنہرا آنچل، جیسے آکاش پہ چھا جائے گھنیرا بادل، اور بن گیا چشم غزالی کا نگہباں کاجل. اس کی انگڑائی پہ جس وقت نظر جاتی ہے، لمحہ بھر گردش ایام ٹھہر جاتی ہے. شکریہ شکریہ. حضرت یوسف آپ نے فرمایا تو مجھے یقین آ گیا، شکریہ. اس کے شانے پہ چمکتا وہ سنہرا آنچل، جیسے آکاش پہ چھا جائے گھنیرا بادل، اور بن گیا چشم غزالی کا نگہباں کاجل. اس کی انگڑائی پہ جس وقت نظر جاتی ہے، لمحہ بھر گردش ایام ٹھہر جاتی ہے. اور اس کی آنکھیں کے چھلکتے ہوئے ساغر جیسے، اس کی آنکھیں کے چھلکتے ہوئے ساغر جیسے، اس کی زلفیں کے گھٹاؤں کو پسینہ آئے، اور اس کے عارض کے پھولوں کا بھی سینہ دھڑکے. برق بھی اس کی نگاہوں سے اما چاہے ہے، قہر بھی آنکھ ملاتے ہوئے تھرائے ہے. اور ملاحظہ ہو کہ یاد کی باہوں میں یوں آ کے بہک جاتی ہے، جیسے غنچوں سے بھری شاخ لچک جاتی ہے، اور جیسے پروائی میں دوشیزہ بہک جاتی ہے. دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بسایا اس نے، سوئے ارمان کو پھر آ کے جگایا اس نے. ملاحظہ ہو کہ ذہن میں میرے ابھرتا ہوا ایک تاج محل، وقت کے ساز پہ چھیڑی ہوئی رنگین غزل، اور جھیل میں ہنستا ہوا جیسے کوئی نیل کمل. میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے وہ، میری ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کیوں انجان ہے وہ. واہ واہ، پھر فرمائیے شعر کو. واہ واہ، کیا بات. میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے وہ، میرے ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کیوں انجان ہے وہ. اور آخری بندرس ہے کہ تجھ کو حوا کے حجابات کی عظمت کی قسم، تجھ کو حوا کے حجابات کی عظمت کی قسم، تجھ کو سیتا کے تقدس کی شرافت کی قسم، اور تجھ کو مخمور زلیخا کی عبادت کی قسم، مخمور زلیخا کی عبادت کی قسم. میری راتوں کی سیاہی میں تو اجالا بھر دے، میرے غم خانہ ہستی میں تو خوشیاں بھر دے. کیونکہ میرا ارمان، میری روح، میری جان ہے تو، اے میرے خوابوں کے پرستاں کی حسین شہزادی. کیا بات. خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے یوسف احسانی. اور یوسف کی بات چل رہی تھی، یوسف کی بات چل رہی تھی تو اس پر مجھے فارسی کا وہ مشہور شعر یاد آیا. شاید دوسرے مصرع جو ضرب المثل ہے وہ آپ کو بھی یاد دلا دے وہ شعر کہ ترا دیدہ و یوسف را شنید، ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کی بود مانند دیدہ.
یعنی تجھے تو ہم نے دیکھا ہے اور یوسف کی تو باتیں سنی ہیں، اور جو سنی ہوئی باتیں ہیں وہ دیکھے ہوئے انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے جو کچھ موجود ہے وہ زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ تھے جناب ڈاکٹر رضا حسین صاحب۔ اب میں دعوت دینے والا ہوں اپنے ایک مہمان دوست، مہمان شاعر، میری مراد جناب محمد بوٹا راجس سے ہے، جو اردو اور پنجابی دونوں میں شعر کہتے ہیں، اور میرے خیال میں پنجابی بھی چلے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے جناب صاحب صدر، خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اردو غزل یا کچھ قطعات پیش کروں، میں پنجابی کے ایک دو قطعات پیش کرتا ہوں۔ حسن عشق الگ نہیں رہ سکتے، گل ابدی پکی یارانے دیے۔ حسن عشق الگ نہیں رہ سکتے، گل ابدی پکی یارانے دیے۔ تک کے چن چکور نہ اکھ چمکے، لگی اکھ نہ مڑے مستانے دیے۔ تک کے چن چکور نہ اکھ چمکے، لگی اکھ نہ مڑے مستانے دیے۔ قبر وچ بھی کلمہ توحید نکلے، گل بندی تاں راجس دیوانے دیے۔ میریاں اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے، جنہ تکیا تے صدا فطور تکیا۔ میریاں اکھیاں بھی کوئی اکھیاں نے، جنہ تکیا تے صدا فطور تکیا۔ سونیاں اکھیاں دید دی تانگ ہوئی، چڑھ کے سولی تے شاہ منصور تکیا۔ سونیاں اکھیاں دید دی تانگ ہوئی، چڑھ کے سولی تے شاہ منصور تکیا۔ لوڑن گلی گلی تے سرا کوچے، آخر موسیٰ نے جلوائے طور تکیا۔ واہ واہ اکھیاں مائی حلیمہ دیاں، متھا چم کے جنہیں حضور تکیا۔ کوئی مرہم راس نہ آیا، اپنے زخم نرالے ہیں۔ کوئی مرہم راس نہ آیا، اپنے زخم نرالے ہیں۔ اندر سے ہیں کتنے گہرے، باہر تو بس چھالے ہیں۔ اندر سے ہیں کتنے گہرے، باہر تو بس چھالے ہیں۔ کیا سمجھیں یہ دنیا والے، روگ دلوں کا کیا جانے۔ اپنے درد کا درما راجس، کالی کمبلی والے۔ سب خاک میں ملتے ہیں سکندر ہوں کے دارا۔ سب خاک میں ملتے ہیں سکندر ہوں کے دارا۔ تم ذرہ ناچیز ہو، کچھ اور نہ سمجھو۔ دولت ہے اگر پاس تو کام آؤ کسی کے، مفلس کو کسی حال میں کمزور نہ سمجھو۔ دولت ہے اگر پاس تو کام آؤ کسی کے، مفلس کو کسی حال میں کمزور نہ سمجھو۔ ایک اور کتاب، واحد دکھا رہا ہے کیا نیکی کا راستہ۔ واحد دکھا رہا ہے کیا نیکی کا راستہ، آتا ہے یاد مجھ کو خدا ہر خطا کے بعد۔ آتا ہے یاد مجھ کو خدا ہر خطا کے بعد۔ دیکھا ہے جب سے خواب میں راجس نے آپ کو، آتے ہیں یاد آپ ہی مجھ کو خدا کے بعد۔ آتے ہیں یاد آپ ہی۔ ایک ربائی پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ہی آلات سے لڑنا سیکھو۔ آپ اپنے ہی آلات سے لڑنا سیکھو۔ ایک عرض ہے دلدل پہ نہ چلنا سیکھو۔ ایک عرض ہے دلدل پہ نہ چلنا سیکھو۔ کرسی سے محبت بھی بجا ہے لیکن، کرسی سے محبت بھی بجا ہے لیکن، الفت کبھی انسان سے کرنا سیکھو۔ اب میں جناب غزل پیش کرتا ہوں۔ پل بھر جس میں چین نہ آئے، چھوڑ دو اس کا شانے کو۔ پل بھر جس میں چین نہ آئے، چھوڑ دو اس کا شانے کو۔ گلشن ہی جب راس نہیں، آباد کرو ویرانے کو۔ گلشن ہی جب راس نہیں، آباد کرو ویرانے کو۔
بعد میرے مرنے کے شاہد آئیں وہ دفنانے کو، ان کو بھی کچھ وقت ملے گا میری خاک اڑانے کو، ان کو بھی کچھ وقت ملے گا میری خاک اڑانے کو۔ ہجر کی رات تھی کتنی لمبی، کاٹے یوں نہ کٹتی تھی، ہجر کی رات تھی کتنی لمبی، کاٹے یوں نہ کٹتی تھی، غم کی جوت جگاہی میں نے اس دل کے بہلانے کو۔ کیا کیا نعمت بخشی ہے اس پیار نے مجھ سے مت پوچھو، کیا کیا نعمت بخشی ہے اس پیار نے مجھ سے مت پوچھو، درد دیا کچھ داغ دیے اور اشک دیے پی جانے کو، درد دیا کچھ داغ دیے، شکریہ سر، درد دیا کچھ داغ دیے اور اشک دیے پی جانے کو۔ کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، مسجد کو سب رند چلے اور شیخ چلے میں خانے کوئی تو تعبیر بتائے خواب ایک میں نے دیکھا ہے، مسجد کو سب رند چلے اور شیخ چلے میں خانے کو۔ آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، دور سے آیا ہے پروانہ شمع پہ مر جانے کو۔ آندھی اور طوفان بھی اس کو روک سکے نہ راہوں میں، دور سے آیا ہے پروانہ شمع پہ مر جانے کو۔ لوگ ہیں پاگل کہتے ہیں میں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، لوگ ہیں پاگل کہتے ہیں میں تجھ کو سجدہ کرتا ہوں، در پہ تیرے سر کو میں رکھ دیتا ہوں سستانے کو، در پہ تیرے سر کو میں رکھ دیتا ہوں سستانے کو۔ اونچی نیچی ترچھی ٹیڑھی جس نے دیکھی سب راہیں، کون آ کے سمجھائے گا اب اس راجس دیوانے۔ خواتین و حضرات، اگر وقت بھی میرے پیش نظر نہ ہوتا تو میں راجد صاحب کو دوبارہ زحمت کلام دیتا، اور اب بھی انشاءاللہ اگر وقت رہا تو انشاءاللہ انہیں دوبارہ زحمت کلام دی جائے گی۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب حضرت شاہ صاحب سے، جو ان کا نام بھی ہے اور تخلص بھی ہے، اگر میرے بعد انہوں نے بدل نہیں لیا اب تک، تو اگر تخلص انہوں نے رکھا ہوگا تو حضرت شاہ حضرت ہی رکھا ہوگا، تو اپنے اوصاف کے اعتبار سے وہ پورے حضرت ہیں۔ آپ تشریف لائیے جناب حضرت صاحب۔ تھوڑا نیچے کر دیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ آزاد صاحب۔ نام تو حضرت ہی ہے۔ ایک قطع عرض ہے، ایک یہی بات سازگار آئی، ایک یہی بات سازگار آئی، ان کی یاد آئی بار بار آئی، ایک یہی بات سازگار آئی، ان کی یاد آئی بار بار آئی، ان کی بخشش ہے اور کچھ بھی نہیں میری دنیا میں جو بہار آئی۔ سادگی و پرکاری۔ شکریہ۔ ایک غزل ہے، اس کے چند اشعار۔ بات دل کی بھی ٹال کر دیکھو، بات دل کی بھی ٹال کر دیکھو، خاک ہر شے پہ ڈال کر دیکھو، میری حالت سنبھل ہی جائے گی، اپنی حالت سنبھال کر دیکھو۔ آزاد صاحب آپ کی نظر۔ میری حالت سنبھل ہی جائے گی، اپنی حالت سنبھال کر دیکھو، غم جو دل میں لیے پھرتے ہیں، معاف کیجیے گا، غم جو دل میں چھپائے بیٹھے ہو، ایک ذرا سا اچھال کر دیکھو، اب جو آ ہی گئے کنارے تک، یہاں پہنچ آئے ہیں، اب جو آ ہی گئے کنارے تک، پیر دریا میں ڈال کر دیکھو، لذت غم جہاں میں کیا شے ہے، لذت غم جہاں میں کیا شے ہے، کوئی غم تو پال کر دیکھو، دل گیا رونق حیات، لذت غم جہاں میں کیا شے ہے،
कोई गम भी तो पाल कर देखो। मकता है, शाह तुम से जो बात करता है, जो बात करता है दिल उसका भी निकाल कर देखो। जनाब, अब मैं अपने ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हुए एक और नौजवान दोस्त जिनकी शायरी पुख्तगी की हदों को छू रही है, अब उनसे दरख्वास्त करने वाला हूँ, और मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद अनवर आज़मी साहब। आप वो तशरीफ़ लाते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अनवर आज़मी नहीं बल्कि मुस्तफ़ा अनवर आज़मी है। और माय अपॉलॉजी सर। नहीं, और असल में बात यह है, वो कहते हैं कि अदम खलूस के बंदों में एक खामी है, सितम ज़रीफ बड़े जल्दबाज होते हैं। दरअसल मैं इनके नाम का मुकम्मल यानी पूरा नाम मालूम करने की नहीं कर सका जल्दी में, तो उस पर मैं माजरत चाहता हूं। वैसे मानवीयत में कोई फ़र्क नहीं आया है, इसलिए कि निस्बत में कोई तब्दीली नहीं की है ग़ुलाम क़ादिर आज़ाद साहब ने, बल्कि निस्बत का जो उन्वान है उसमें उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है। नागवार नहीं है, मैंने ऐसे ही अदराहे मज़ाक मैंने कहा था। आप क्या एक क़ता मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। हल्क़े अहबाब न्यू कासल और सामीन की खिदमत में, बार गम दोष पर उठाए हैं, बार गम दोष पर उठाए हैं, हसरतों के दिए जलाए हैं, हसरतों के दिए जलाए हैं। काश कोई तो खैरियत पूछे, काश कोई तो खैरियत पूछे, हम बहुत दूर चल के आए हैं। वाह 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 वाह। हजूर, बात यह है कि जब मैंने आपको देखा था तो मैं उसी वक्त कहने वाला था कि तुम इतनी दूर से चलकर मेरे करीब आए, मेरे करीब ही बैठो, थकन मुझे दे दो। शुक्रिया। एक और कथा समाज फरमाइए। मैं तवज्जो चाहूँगा। इरशाद। बशर हूँ, कुदसियों से रस्म राह रखता हूँ, बशर हूँ, कुदसियों से रस्म राह रखता हूँ, ज़मीं पे रह के फलक पर निगाह रखता हूँ, ज़मीं पे रह के फलक पर निगाह रखता हूँ। मेरे वजूद को सजदा किया फरिश्तों ने, मेरे वजूद को सजदा किया फरिश्तों ने, यकीन न हो तो खुदा को गवाह रखता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया। यकीन न हो तो खुदा को गवाह रखता हूँ, और आहें कभी महकेंगी ना खुशबू बनकर, आहें कभी महकेंगी ना खुशबू बनकर, उफ्तादगी उठेगी ना जानू बनकर, उफ्तादगी, शुक्रिया, उफ्तादगी उठेगी ना जानू बनकर। औरों के लबों से जो हंसी छीनोगे, औरों के लबों से जो हंसी छीनोगे, आंखों में उतर आएगी आंसू बनकर। शुक्रिया। आंखों में उतर आएगी आंसू बनकर। वाजिब है शुक्र हम पे खुदाए करीम का, जिसका ये फैज़ है हमें इंसान बना दिया। वाजिब है शुक्र हम पे खुदाए करीम का, जिसका ये फैज़ है हमें इंसान बना दिया। बख्शा उसी ने शर्फ खलाइक में ये हमें, बख्शा उसी ने शर्फ खलाइक में ये हमें, तख्लीक कायनात का उन्वा बना दिया। कुछ अशार समाज फरमाइए। जनाब आज़ाद साहब का ये हुक्म है कि मैं तरन्नुम से पेश करूँ। मैं कुछ अशार समाज फरमाइए तहतुल लफ्ज़, उसके बाद फिर मैं इजाज़त हूँ। भर के झोली मेरे इफलास को पामाल न कर, भर के झोली मेरे इफलास को पामाल न कर, दर बदर ठोकरें खाने दे गदाओं की तरह, दर बदर ठोकरें खाने दे गदाओं की तरह। हम दरख्तों की तरह रहते हैं एक दर के असीर। मैं तवज्जो चाहूँगा। हम दरख्तों की तरह रहते हैं एक दर के असीर। काश
پھرتے کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح، کاش تمنا ہے بھائی، کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح، درخت سے ہواؤں کی. اشک برسے ہیں تو آئی ہے بیاباں میں بہار، اشک برسے ہیں تو آئی ہے بیاباں میں بہار، پیاس ہم نے بھی بجھائی ہے گھٹاؤں کی طرح، پیاس ہم نے بھی بجھائی ہے گھٹاؤں کی طرح، اور ملے 100 بار مگر اجنبیت کم نہ ہوئی، ملے 100 بار مگر اجنبیت کم نہ ہوئی، کوئی شے بیچ میں حائل تھی رداؤں کی طرح، کوئی شے بیچ میں حائل تھی رداؤں کی طرح. اور غزل کے چند اشعار سماعت فرمائیے بقید ترنم. ایک شبیہ حسن جلوہ گاہ میں لائی گئی، ایک شبیہ حسن جلوہ گاہ میں لائی گئی، اس طرح دیوانے کو زنجیر پہنائی گئی، ایک شبیہ حسن. اور توجہ چاہوں گا میں شعر پر. ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، یہ ہمارا ہی لہو تھا جس میں نہلائی گئی. شکریہ. ہم نہ تھے تو یہ زمین بیگانہ احساس تھی، یہ ہمارا ہی لہو تھا جس میں نہلائی گئی. اور نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنون، نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنون، ایک میں تھی جو ہر ایک ساغر میں چھلکائی گئی، ایک میں تھی. شکریہ. نام رکھ لو حسن اس کا یا اسے کہہ لو جنون، ایک میں تھی جو ہر ایک ساغر میں چھلکائی گئی. اور شعر توجہ طلب ہے. شوخی حسن ادا دیکھو کہ ان کی بزم میں، شوخی حسن ادا دیکھو کہ ان کی بزم میں، خود ہماری داستان ہم سے ہی سنوائی گئی، خود ہماری داستان تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ذرا سی بات میں ساری شناسائی گئی. شکریہ. تذکرہ تھا شام ہجراں کا گلہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ذرا سی بات میں
ساری شناسائی گئی، ایک ذرا سی. اور شعر میں تو جو شعر پر لوگ اپنی ذات کے پردوں میں گم ہوتے گئے. شکریہ. کیا بات ہے. لوگ اپنی ذات کے پردوں میں گم ہوتے گئے. کون جانے کچھ ملا ان کو کہ بینائی گئی. شکریہ. لوگ اپنی ذات کے پردوں میں گم ہوتے